حضرت بابا کا بہت شکریہ، اور تم آپ دونوں حضرات کا بھی بہت شکریہ. اور مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ. جب گلناز میری تعریف کرتی ہے تو مجھے وہ مضمون یاد آ جاتا ہے کہ مجھے میرے دوستوں سے بچایا. افسانے کا عنوان چھوٹا سا افسانچہ ہے. اس کا عنوان ہے ڈر کا تماشا. نائمہ جم میں ٹریڈ مل پر دوڑ رہی تھی. بڑے سے ہال میں مختلف مشینوں پر خواتین اور لڑکیاں ایکسرسائز میں مصروف تھیں. جم کی انسٹرکٹر ایک ادھیڑ عمر کی خاتون تھی جو اکثر خواتین پر طنزیہ فکریں بھی اچھالتی اور اونچے کہکہے لگاتی. لیکن خواتین پھر بھی اس کے جم میں آتی تھیں. شاید وہ اچھی انسٹرکٹر تھی اس لیے، یا پھر کوئی ایسی وجہ جو شاید نائمہ ڈھونڈ نہ پائی تھی. نائمہ کو انسٹرکٹر کے کہکہوں اور طنزیہ گفتگو سے الجھن ہوتی تھی، لیکن وہ جم آنے پر مجبور تھی کیونکہ یہی جم اس کے گھر سے قریب تھا. ایک دن نہ جانے کہاں سے ایک مینڈک جم میں آ گیا اور مشینوں کے درمیان اچھلنا کودنا شروع ہو گیا. خواتین نے چیخنا شروع کر دیا، لیکن انسٹرکٹر نے کہکہے لگانے شروع کر دیے. مینڈک شور سے پریشان ہو گیا اور اس نے تیز رفتاری سے چھلانگیں لگانا شروع کر دی. ایک لڑکی نے کہا، ارے کسی طرح اس کو باہر نکالیں. انسٹرکٹر نے کہا، دیکھو رحمت کی بارش ہوئی ہے، اسی وجہ سے یہ شہزادہ آیا ہے. پرانے زمانے میں جب کوئی کواری لڑکی مینڈک کو بوسہ دیتی تھی تو وہ مینڈک سے شہزادے میں تبدیل ہو جاتا تھا. چلو شاباش تم لڑکیاں اس کو باری باری بوسہ دو، دیکھتے ہیں کس کے بوسے سے یہ شہزادہ بنتا ہے. نائمہ کا غصے سے خون کھول گیا. وہ بھنا کر بولی، آپ خود بوسہ دے سب سے پہلے. انسٹرکٹر نے کہکہا لگایا، نہ ہی میں لڑکی نہ ہی میں کنواری. اس نے نائمہ کو آنکھ ماری، اور نہ ہی مجھے شہزادہ چاہیے. اس نے ایک لڑکی دوسری لڑکی کو مانحوس انداز میں دیکھا اور کہا، آؤ تم سب سے پہلے بوسہ دو کیونکہ تم نے لوگوں کی باتوں میں آ کر شادی کرنے کے لیے اپنا وزن کم کرنا ہے. نائمہ کا پارا آسمان کو چھونے لگا. اس نے انسٹرکٹر کو بے نقط سنا ڈالی. وہ لڑکی اور دوسری خواتین بھی انسٹرکٹر کو برا بھلا کہنے لگی، لیکن انسٹرکٹر پر کوئی اثر نہ ہوا. وہ دو بدو سب کو جواب دینے لگی کہ میں نے سچ کہا ہے. آپ سب کیوں دوسروں کو پرفیکٹ بن کر دکھانا چاہتی ہو؟ کوئی تمہارے لیے پرفیکٹ بنتا ہے؟ لیکن کسی نے اس کی نہ سنی. سب خواتین اپنی اپنی کہتی رہی. انسٹرکٹر نے ہاتھ پر دستانہ پہنا اور مینڈک کو بآسانی پکڑ کر باہر پھینک آئی. پھر کہا، آپ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا رہا تھا، معصوم بے زبان چھوٹا سا جانور. نائمہ غصے میں جم سے نکل آئی اور جم جانا ترک کر دیا. کچھ دن کے بعد نائمہ کی اماں نے پوچھا، تم جم کیوں نہیں جا رہی ہو؟ تو نائمہ نے انسٹرکٹر کی بابت سب کچھ اماں کو بتایا. اماں ہنس پڑی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، وہ اچھی عورت ہے، سچ کہتی ہے، اس لیے تم لوگوں کو اس کی باتیں پسند نہیں آتی ہیں. تم دوبارہ جم جوائن کرو اور وزن کم کرنے کا نہیں سوچو بلکہ صحت مند اور فٹ رہنے کے لیے ایکسرسائز کرو. نائمہ نے ایک دو دن کے بعد دوبارہ جم جوائن کر لیا. ایک دن نائمہ اپنے مقررہ وقت سے پہلے جم پہنچ گئی تو اس نے ایک بڑا سا بندر دیکھا جو ہال میں مشینوں کے درمیان ادھر ادھر کود رہا تھا. نائمہ ڈر گئی اور گھبرا کر ہال سے متصل انسٹرکٹر کے کمرے میں داخل ہو گئی. انسٹرکٹر اپنی کرسی پر ایک چھوٹے سے بندر کو گود میں لیے بیٹھی تھی. نائمہ کو دیکھا تو کہنے لگی، آؤ تمہیں ان کا تماشا دکھاؤں، یہ میں نے پالے ہوئے ہیں. نائمہ ایک لمحہ رکے بغیر جم سے نکل آئی اور پھر کبھی جم نہ گئی کیونکہ اسے جانوروں سے ڈر لگتا تھا. بہت شکریہ.